ہائے قرآن وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ساڑھے گھر دا ٹی وی روزانہ کپڑا لا کے انہوں صاف ہوندہ ہے، ساڑھا موبائل ہے مہینے چو تو 2 دفعہ پروٹیکٹر بھی چینج ہو جاندہ ہے، او دا کور بھی ویکھی دا یار خراب تے نہیں ہو گیا، روزانہ اچھلے کپڑے بھی پائی دینے، پانٹا منہ بھی تو لئی دا ہے، برش بھی کرنے ہیں یار، اپنی صفائی دا خیال کرنا ہے، اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے دیکھنا کہ اسی قرآن نو کتنی دفعہ صاف کرنے ہیں۔ پڑھنا تے دور دی گل ہے، کم از کم روزانہ کھول کے بندہ چاڑ کے نو زیارت کر کے صاف کر کے رکھ دے، نہیں اسی قرآن کر دی اتنی اونچی جگہ تے رکھیا ہے کہ جے واسطے سانو سیڑھی لانی پیندی ہے چڑھن واسطے، کہ بہت ادب دے مقام تے رکھیا ہے۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اسی قرآن دو پڑھی دے جدو ساڑھے کسی بزرگ دی جان نکل دی ہوئے، جی سورہ یاسین پڑھو یہ دی جان سوکھی نکل جائے، کوئی بیمار ہو جائے جی دم کر دے قرآن پڑھ کے، ساری چیزیں اچھیاں نے، بندہ مرد ہوئے یاسین پڑھو جان نکل جاندی ہے سوکھی، بندہ بیمار ہوئے قرآن پڑھ کے دم کرو اللہ شفا بھی دے دیندہ ہے، لیکن ساری چیزیں اپنی جگہ دے۔ آیا کہ قرآن شفا واسطے آیا سی خالی دم کرنا واسطے آیا سی یا مرن دے پڑھنا واسطے آیا سی؟ قرآن ساڑھے سے ہدایت بن کے آیا ہے، لیکن اسی قرآن تو ہدایت نہیں لیندے، قرآن تو نور نہیں لیندے۔ قرآن دے نور تو اپنے آپ نو مزین کر لو، پھر زمانہ بھی توڑے قدم چومے گا، زمانہ بھی توڑی عزت توقیر کرے گا۔ عمر فاروق نے قرآن سنے تو ایمان دی دولت مل گئی۔